دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے، یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا، الحمدللہ۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے، ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہیں، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندوں کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے تاکہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے یقین رکھو دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ سننے والے تو بہت ہیں یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہے ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو، بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔
جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا۔ خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔